کوئی تو اس کام یار تو بات سنو میری، یہ پلان بہت کر رہے ہوں گے نا، تو پہلے بہت پلاننگ کے ساتھ جنگ کتنے دن چلی ہے؟ 4 دن ٹوٹل. تو بھائی جی ان 2 دن سے اگر نواں کاروائی پاتے تھے بابا فور گاڈ سیک ناؤ ٹرمپ از انویسٹنگ ہمسیلف یار. ٹیکنگ فل اونرشپ. یار اس سے زیادہ اور کیا کہے لیکن اب ہندوستان کے یار. ابھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں یار ٹرمپ نے؟ وہ خالی فائر بندی نہیں کہہ رہا، کہتا ہے کہ میں نے جو تاریخی فائر بندی کروائی ہے. اور وہ قائم وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ یہ قائم رہے گی، اس پہ کوئی تاریخی. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی طرف میزائل نہ پھینکو. اب میزائل نہیں ٹریڈ کرو. میرا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جائیں، لیکن میرا خیال ہے انڈر پلے کرنا چاہیے. کل مودی گیا تھا آدم پور، فائن، کیونکہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ستیہ خیران S4 کھڑا ہے میرا، دکھانا یہ ہے. ہماری بیٹریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج شہباز شریف سب گئے ہیں، گئے ہیں بٹ وی شوڈ انڈر پلے. نو نیڈ کہ ہم یہ اس میں تقاریر، الفاظ وغیرہ. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو کہیں کہ سر آپ کا فرمانا بجا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مارکو روبیو جو کہ ان کا وزیر خارجہ ہے اور NSA بھی ہے، اور ساتھ میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، یہ بات مت بھولیے. اب وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں گزارتا ہے، ان کے ہمسائے میں، یعنی ٹرمپ صاحب کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا ہے وہ. آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے برادر ہیں 2 اس وقت جن کی بہت تعریف اور جن تک ہماری رسائی ہے، آنریبل پرنس محمد سلمان صاحب اور ایکسیلنسی رجب اردوان صاحب، ان کے ذریعے ٹرمپ کو کہا جائے کہ سر لفاظی سے کام نہیں چلے گا. برائے مہربانی آپ مارکو روبیو کو کہیں کہ وہ براہ راست روابط اپنے استوار کریں. یہ ہو گیا نا نصرت صاحب، آج انہوں نے کہا، کل کہا ہے کہ یہ کھانا کھائیں جا کے. وہ یار آرڈر یہ کہا ہے کہ What روبیو you want to highlight؟ ایک دیکھو جیسے زلمے خلیلزاد کو خصوصی نمائندہ برائے افغانستان نہیں بنایا تھا، ہاں، تو بہت کوائٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو چاہیے کہ یہ کوشش کریں کہ جی آپ نے جی تاریخی بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا، وہ بھی کہہ دیا. سارا اب credit بالکل بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے آہستہ آہستہ پہلے یہ انشور کریں کہ جلد از جلد پاکستان اور بھارت کے مشیران قومی سلامتی کے درمیان کسی تھرڈ ملک میں بات چیت جلد از فیس جلد ٹو فیس بات بات چیت شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے جہاں وہ کرنی ہے آئیڈیلی عموماً ایسی ملاقات بینکاک میں ہوتی ہے، وہ ملاقات شروع ہونے سے پہلے بغیر اخبارات میں تصویریں وغیرہ دیے، ایک لائن دیے بغیر مارکو روبیو صاحب بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں، یا کوئی اور ملک جہاں پہ مثال کے طور پر ایران کے لیے بھی مذاکرات تو جاری ہیں، لیکن وہ کر رہا ہے کوئی اور شخص، کوئی بھی ویانا، یہ وہ اس طرح کا دوحہ، روم میں ہو رہے ہیں، وہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے. مارکو روبیو بھی ہوں، ان کو بلائیں، ان کو پہلے کھانا کھلوا دیں اور اس کے بعد دونوں کے مذاکرات ہوں. اور اپیرنٹلی اگر فرض کریں کہ میاں بھائی کی ٹانگ اونچی، ایک محاورہ ہے یوپی کا، ٹھیک ہے جی، تو ان کی ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے صاحب، کوئی فی الحال کوئی غیر ملکی مداخلت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک انوائر ٹائپ اسپیشل اصولی طور پر آن کشمیر کاز. اف ریئلی کہ جی میں اپوائنٹ کر رہا ہوں ایکس وائی زی کو، جیسے بتایا نا زلمے خلیلزاد کو اپوائنٹ کیا تھا خاص. نہیں، یہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ تو کہیں فارورڈ سٹیپ پہ چلے گئے نا. ابھی معاملہ یہ ہے، آپ نے انڈیویجولی 2-3 باتیں کر دی، پر میرے پاس ایک نکتہ ہے جو ہندوستان کی آپ اس وقت سیاسی منظرنامے کو دیکھیں. بھائی اس سب سے پہلے جن خواہشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، وہ بی جے پی کو تو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے کانگریس نے، اور پچھلے 12 سالوں میں اس قدر
شدید تنقید اور اس قدر کو لوز بال نہیں تھی کانگریس کے پاس جو آج پہنچی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو اس پولیٹیکل ٹینشن میں بی جے پی کا اس اپنی سب کے بقا جو ہے. باوجود بتائیے آج پاکستان کے ڈی جی ایم او اور انڈیا کے ڈی جی ایم او کی بات ہوئی؟ سر میں اس کو ری چیک نہیں کر سکا, آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا. چلیں, اگر آپ نے ری چیک نہیں بھی ویسے کیا میں- لیکن ہاں آج ایک دوسرے کے قیدی رہا ہوئے جو اچانک سرحد پار کرتے ہیں. ہوئے. کیوں؟ اگر فضا ہماری اتنی تلخ ہے اور بھارت طے کیے بیٹھا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اچھا وہ دونوں جنگی قیدی نہیں ہیں نا سر, سر دونوں بارڈر سیکیورٹی کے لوگ ہیں. بابو لیکن کیا جلدی پڑ گئی تھی؟ ہاں ہاں, یو آر رائٹ, یو ہیو آرگومنٹ. کہیں نہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں تو دباؤ ہے. اب آئیے فن خوانی کی طرف. ہمارے لیے کھل کے جو کھڑے ہوئے ہیں ترکی کے صدر رجب اردوان صاحب, یعنی کہ سعودی عرب کے علاوہ. سعودی عرب نے تو بہت وائٹل رول پلے. ان کو سلام. انہوں نے کل ترک پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے بھی اپنی محبت کو کیا. یہ جناب امریکہ, یہ بھارت کی آرگنائزیشن ہے کانفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ترکی اور آذربائیجان جو ہے یہاں کی سیاحت, یعنی بھارتیوں کو ان دو ممالک کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اچھا حسابی کتابی ہے تو بڑے ہوتے ہیں صاحب یہ جو بنیا گیری کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہر سال ترکی بھارت سے 3 لاکھ لوگ جاتے ہیں. اچھا کیلکولیشن بھی ہے. جی یہ بتا رہا ہوں نا. اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کے بقول کوئی تقریباً جو ہے 972 ملین, یعنی 972 ایک جو سیاح ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور 972 ملین نہیں, ایک شخص یار, ایک سیاح. تو انہوں نے حساب لگایا کہ جی 291.6 ملین یہ 3 لاکھ ٹورسٹوں نے ایوریج خرچ کیے ہیں ترکی. اس سے کہیں زیادہ جناب علی جو ہے نا آذربائیجان, جو چھوٹا سا ملک ہے ویسے, اس میں 308.6 ملین $US خرچ کیے ہیں. اور وہاں پر تقریباً جو ہیں وہ اتنی ہی تعداد میں کوئی تقریباً یعنی 2.5 لاکھ پیسے. وہاں تو 3 لاکھ ہیں ٹرکی, لیکن یہ چھوٹا سا جزیرہ بہت خوبصورت ہے. چونکہ آذربائیجان میں 3 مرتبہ گیا ہوں آذربائیجان, اور میں ان دنوں گیا ہوں. دیکھو بھارت کو آذربائیجان کا ہرگز اندازہ نہیں ہے. سر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایران کے جو صفوی حکمران ہیں وہ آذربائیجان سے گئے تھے. آذری ہیں وہ, آذربائیجان سے صفوی حکمران گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایران افغانستان اور اس علاقے میں بہت جو لڑاکو سپہ سالار اور افواج مانی جاتی تھی انہیں قزل باش کہا جاتا تھا, سرخ سروں والے. سرخ سروں والے یعنی کہ ان کے بال سرخ تھے نا, قزل, بلانڈ ہے. قزل قزل باش, قزل باش, ملتان سائڈ پہ بھی بہت ہیں اس طرح کی. قزل کہتے ہیں یار, قزل باش. جی اچھا, اصل لفظ قزل ہے, یعنی ٹرکی. ٹائم کام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ٹوپی پہنتے تھے اسی سرخ رنگ کی جس کے 12 وہ ہوتے تھے, کیونکہ وہ 12 ناموں کے ٹھیک ہے حوالوں سے. ٹھیک. اب جناب آذربائیجان کے لوگوں نے ٹویٹس لکھنے شروع کر دیے ہیں کہ ہم آذری, ہم عزت کو دولت سے جو ہے نہیں ماپتے, اور آذری کبھی نہیں بھولیں گے کہ جب آرمینیا نے نگورا کارناباغ کا, جو میں نے تمہیں کہا نا میں 3 مرتبہ گیا ہوں, تو پہلی مرتبہ میں لے کر گیا تھا نگورنو کاراباغ سے جو لوگ نکالے تھے بچے, اور ان کے لیے گرم کپڑے, اور یہ وہ بی بی شہید کے زمانے میں سردار آصف احمد علی صاحب کے ساتھ جو وزیر خارجہ تھے ہمارے, میں, انجم نیاز مرحومہ اور یاسین ملک صاحب جو کہ ان دنوں مسلم کے کورسپونڈنٹ ہوتے تھے.
ہم لوگ گئے تھے اور ہمارے ہاتھ چومے تھے وہاں آذریوں نے، اور یہ آذری بہت 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 جو ہے یہ دل سے پیار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے دیا، جواب دیا، کھل کے جواب دیا، کئی ٹویٹ سوشل میڈیا وہاں پہ. اچھا اب میرا تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے نا، صرف ایک بات کرنا، آدھا منٹ. آپ کو ترکی اور آذربائیجان سے جو پاکستان کے لیے آئی محبت، اس سے بڑی تکلیف ہوئی نا، بائیکاٹ کیا. اور ٹرمپ جو کر رہا ہے، کل سے کوئی انڈین جو ہے امریکہ کا ویزا نہیں لے گا. کرو، اللہ بھلا کرے، جرات کرو، بائیکاٹ کرو جی. ٹھیک کہہ رہے ہو، کرو حوصلہ. نہیں کیا سوال میرا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے، بالکل. کیا میرا چیلنج واجب ہے؟ سر 200% یار آپ ترکی اور آذربائیجان کے محض مسلم کرو ہیں. ٹرمپ والے یہ پاس. ٹرمپ جو ہے جو روز کہے چلے جا رہا ہے کہ میں نے تاریخی جنگ بند کروائی، تو یہی آرگنائزیشن بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ صاحب امریکہ کا بائیکاٹ. چلے جی، ہمت کرنی ہے تو کرے، چیلنج آیا جی. دکھائے ہمت. ایک بریک جی. نہیں یو ڈونٹ ایگری. آئی ایگری بٹ تسی اوکھا پینڈا داستا ہے. نصرت صاحب نے کسے کام تے عمل نہیں کرنا، نہیں تے سارے ہندوستان دی رہی صحیح عزت بھی داؤ پہ لگ جائے گی. تو بس سن کے کان سے دوسرے کان سے نکال دیں.